ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک عورت گئی ایک روحانی علاج والے کے پاس. وہ واقعی اچھے آدمی تھے جو کہ ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ، تو وہ ٹرک سے علاج کرتے تھے لوگوں کا. تو وہ خاتون گئی، کہنے لگی کہ میرے گھر میں ہر وقت جہنم بنا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے. اصل میں اپنی زبانوں پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا کہتی ہیں، پڑوسن نے کر دی، جٹھانی نے کر دی، فلانی نے کر دی، یہ ہوتا ہے. تو وہ گئی جا کے کہنے لگی کہ میرے گھر میں نا میرے میاں سے لڑائیاں بہت ہوتی ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک تعویذ دیتا ہوں، جب بھی آپ کے شوہر کو غصہ ہے لڑنا شروع کریں، یہ تعویذ منہ میں رکھ کے اس کو دانتوں کے درمیان میں دبا دیں، ایسے زور سے دبا دیں تعویذ، اور آدھے گھنٹے تک دبائے رکھیں، دیکھو کیسا اثر ہو. بھائی وہ ایسا ہی ہوا، جب شوہر کو غصہ ہے اس نے اول فل بکنا شروع کی، اور بکتے بھی عجیب عجیب ہیں بھائی. وہ کیا کیا بکتے ہیں ابھی چھوڑو، کیونکہ بعض اب ہمیں بھی بکنا پڑ جاتا ہے. تو وہ اب وہ خاتون نے کیا کیا، وہ تعویذ اپنے دانتوں کے بیچ میں دبا لی. وہ بیچاری سمجھ رہی ہے کہ تعویذ کا اثر ہو رہا ہے، ظاہر ہے اتنی دیر کیا رہنا پڑا اس کو خاموش. تھوڑی دیر میں مرد نے جب اپنی بڑاس نکالی تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ آتا ہے، یار وہ زیادہ ہی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اور کتنی اچھی ہے کہ آگے سے بول نہیں رہی. تو وہ پھر آدمی کی فطرت ہے، عورت اگر تھوڑا برداشت کر لے تو وہ باہر جا کے گٹکا کھانے کے لیے نکل جاتا ہے کہ یار تھوڑا فریش ہو کے آتا ہوں، غصے میں لڑائی نہ ہو جائے. اور جب باہر جائے گا گٹکا کھانے کے لیے تو خیال آ گیا ایک گٹکا واپسی پہ بیگم کے لیے بھی لیتا ہوں. جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا تو انسان کی بالکل عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. غصے کے وقت تو پاگل ہوتا ہے، اور غصہ جب ٹھنڈا ہوتا ہے تو بالکل الگ کیفیت. تو اب عورت کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کے غصے کو کیا کرے، ٹھنڈا کرے. غصہ ٹھنڈا ہو گیا پھر یہ خود اس کو ندامت ہوگی، تو جائے گا اپنے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا اور آپ کے لیے بھی گٹکا لے کر آئے گا. تو اب کیا ہے، اس عورت نے تعویذ دانتوں کے درمیان میں دبایا، اتنی دیر خاموش رہی، میاں صاحب نے اول پھول بک دی، اس کے بعد چپ ہو گئے، کہے یار یہ تو بڑی اچھی بیوی ہے، کچھ بولتی نہیں ہے، اور میں نے تو زیادہ ہی بول دی. جب غصہ ٹھنڈا ہوا بیگم کو منانے بیٹھ گیا. شریف آدمی یہ کام کرتا ہے، جو یہ ساری باتیں ان کی ہوتی تمیز ہو دے، جو ذرا انسان ہو. جو انسان ہی نہیں ہے وہ تو پھر اس کے لیے تو کوئی حکام ہی نہیں ہے نا. تو پھر وہ منانے بیٹھ گیا. تو بیگم نے کہا یار تعویذ بڑا خاندانی دیا ہے اس نے، تعویذ بڑا خاندانی دیا ہے. تو یہ بڑا بہترین تعویذ ہے کہ یہ بزرگوں نے لکھا ہے. میری کیا اوقات ہے بھائی جو میں نصیحت کروں، ایسی باتیں کروں. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو حکیم اس لیے تو کہا جاتا تھا، حکمت سے بھری باتیں ان کی. انہوں نے بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ مرد کو جب غصہ آ رہا ہو، عورت کو چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے. اور ایک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا عورت کبھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے، کبھی بھی شوہر کو دھمکیاں نہ دے، اس سے معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے. خواتین مرد کی فطرت نہیں سمجھتی. جب عورت شوہر کو دھمکی دیتی ہے نا، میں یہ کر دوں گی، یہ کروا دوں گی، تو مرد کو پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ اب اگر میں نے نرم لہجہ اختیار کیا تو یہ سمجھے گی کہ میں اس کی دھمکیوں سے ڈر گیا ہوں. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم طلاق دے کے دیکھو تو میں کرتی کیا ہوں تمہارے ساتھ. کبھی یہ دھمکی نہ دے کہ تم جو ہے نا خاموش ہو جاؤ ورنہ میں دیکھتی ہوں میں کیا کرتی ہوں. تو حکیم الامہ نے لکھا ہے خواتین کو سمجھانے کے لیے کہ جس ذات کو اللہ نے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو، میدان جنگ میں مرد کو اللہ نے اتنی بہادری دی ہے کہ وہ توپوں کے سائے میں، بموں کے سائے میں، میزائلوں کے سائے میں لڑتا ہے میدان جنگ میں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تلواروں سے لڑا کرتے تھے، تیروں سے لڑا کرتے تھے، اور اب کس سے لڑتے ہیں؟ توپوں سے لڑتے ہیں. آج بھی دنیا کی جتنی بڑی بڑی آرمیز ہیں مردوں کو زیادہ رکھتی ہیں، خواتین کو رکھتی بھی ہیں نا تو وہ بہت ہی محدود پیمانے پر، اور وہ خواتین بھی معاشرے سے بالکل ایک الگ تھلگ ہی ہوتی ہیں، اور ان کو بھی ایسے فرنٹ پہ اس طرح سے اہم پوائنٹس پہ نہیں بھیجا جاتا. فرمائیں کہ جس کو اللہ نے میدان جنگ میں توپوں کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پیدا کیا ہو، وہ ڈرے گا تمہاری دھمکیوں سے؟ اس کو اگر ان کی دھمکیاں صحیح بھی لگیں گی نا تو وہ اس وقت اس کو کیا آئے گا کہ یار یہ میری عورت ہو کر، میری بیوی ہو کر، ایک عورت ذات ہو کر مجھے کیا کر رہی ہے دھمکیاں. وہ صحیح دھمکیاں بھی ہوں گی تو وہ ایسے موقع پر اس میں ایک غیرت جاگ جائے گی، اور وہ کچھ کر لے گا جس پر بعد میں خود اس کو ندامت ہوگی کہ یہ میں نے غلط کیا ہے. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ جب اللہ نے عورت بنایا ہے، عورت بیچاری خواتین تو چوہے سے ڈر جاتی ہیں، چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں، تو جب آپ کو اللہ نے عورت بنایا ہے، کمزور بنایا ہے، تو پھر اپنی حیثیت کو پہچانے اور اپنے شوہر کو مانے کہ بھئی یہ کیا ہے، قوت میں، طاقت میں
بہادری میں مجھ سے برتر ہے. تو برتر کے سامنے دبنے میں ہی خیر ہے, آنکھیں دکھانے میں خیر نہیں ہے.